حضرت علامہ مولانا محمد ہاشم صاحب اللہ سے میں بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں، زوردار نعروں سے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند حضور صاحب سجادہ حضرت علامہ سبحانی میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ احسن میاں صاحب قبلہ، حضرت سید آصف میاں صاحب قبلہ اور سے رضوی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المکین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء اہل سنت، خصوصیت کے ساتھ خانقاہ رضویہ کے سربراہ اعلیٰ عرس رضوی کے سرپرست حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ محمد سبحان رضا خان صاحب قبلہ مدد الاولادی والنورانی المعروف سبحانی میاں ماشاءاللہ، اور حضور صاحب سجادہ آستانہ عالیہ رضویہ شیخ طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ محمد احسن رضا قبلہ مرکزی الاولادی والنورانی، دیگر تمام علماء کرام، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور صلی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار کوئی توجہ مدینہ طیبہ میں اور محبت سے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں، اللہم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات 4 مصرے حاضر ہیں۔ اس وقت ہندوستان کی فیلڈنگ بہت ٹائٹ ہے، اس لیے ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دیں ہم، وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دیں ہم، بتاؤ بھوت کے ڈر سے مکان چھوڑ دیں ہم؟ واہ واہ، بتاؤ بھوت کے ڈر سے مکان چھوڑ دیں ہم؟ اب اس مقام پہ ہاتھوں کے آدلے دیکھیں، اب اس مقام پہ ہاتھوں کے آدلے دیکھیں، پہاڑ کاٹ لیا ہے چٹان چھوڑ دیں ہم؟ واہ 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 واہ، بہت خوب، بہت، پہاڑ کاٹ لیا ہے چٹان چھوڑ دیں ہم؟ واہ واہ واہ۔ محترم حضرات 4 مصرے اور سن لیجئے۔ آخر اس ملک کا وفادار کون ہے؟ ہندوستان کا سچا وفادار میں ہی ہوں۔ پریشان مت ہوئیے گا، یہ میں شیطان والی نہیں ہے، اس میں آپ لوگ بھی شامل ہیں۔ ہندوستان کا سچا وفادار میں ہی ہوں، قبروں سے پوچھ اصل زمیندار میں ہی ہوں۔ بے شک بے شک بے شک، قبروں سے پوچھ اصل زمیندار میں ہی ہوں۔ دریا کے ساتھ وہ تو سمندر میں بہہ گیا، دریا کے ساتھ وہ تو سمندر میں بہہ گیا، مٹی میں مل کے مٹی کا حقدار میں ہی ہوں۔ واہ 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 واہ، بہت خوب بہت خوب۔ حضرات ایک بات بتائیے، اتنا بڑا مجمع الحمدللہ، جہاں دنیا کے کئی ممالک سے لوگ آئے ہوئے ہیں، عالم اسلام کو عرس رضوی مبارک ہو، لیکن کیا اس مجمع میں کوئی ایسا آدمی ہے جس نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہو؟ بولیے ہے کوئی اس مجمع میں؟ 104 سالانہ عرس ہم نے آپ نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کی مزار پر حاضری کے لیے کہاں کہاں سے آ رہے ہیں، راستے میں تھک کے کھائے،
ट्रेनों में मुश्किलें आई, चलने फिरने में सोबतें आई, लेकिन आप आस्थाने पे पहुंच गए। क्यों? ये फातिहा और ईसाल सवाब आप अपने घरों से भी कर सकते थे, मगर बरेली शरीफ की जमीन पर आकर कुल में इसलिए शरीक हो रहे हैं कि जहां अल्लाह का वली होता है वहां से अल्लाह की रहमत करीब होती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और सुन लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह, किसी सिलसिले में कितने भी मशाइख हों, मगर जो फैज साहिब सज्जादा से जारी होता है वो बेमिसाल होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम सामईन किराम, तो आपने आला हजरत को देखा नहीं है, बोलो, मगर नोट करो, सुन लियो, आला हजरत को तुमने नहीं देखा, मगर मुजद्दिद इस्लाम अपनी कब्र से तुम्हें देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि आला हजरत के मानने वालों का जहां डर है, मुजद्दिद इस्लाम की वहां नजर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मोहतरम सामईन किराम, 1853 हिजरी में मुस्लिम हुकूमत मिट गई, अवाम इंतशार में बढ़ गए। 1853 में मुस्लिम हुकूमत मिट गई, अवाम के अंदर इंतशार पैदा हो गया, और जब खाली मैदान देखा तो इफरीती लश्कर हर जानी से मुसलमानों के ईमान और अकीदे पर हमलावर हो गए, और उन रास्तों से आना इन लोगों ने मुंतखब किया जिन रास्तों में मुसलमान दुनिया और आखिरत की अपनी निजात समझता था। अच्छे अच्छे टाइटल बनाए, बड़े बड़े बोर्ड लगाए, कभी तक़वियत ईमान, कभी सिराते मुस्तकीम, कभी इहयाए दीन। सल्तनत बरतानिया की सरपरस्ती में वो अंग्रेज जिनका मिशन था लड़ाओ और हुकूमत करो, उन अंग्रेजों की सरपरस्ती में इब्लीस की छोली से नए नए ख्यालात और नए नए अकायद लाए गए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर उंगली उठाई गई, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को ललकारा गया, इख्तियार मुस्तफा को चैलेंज किया गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरह कहा गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा गया नौज बिल्लाह वो मर के मिट्टी में मिल गए, उनको पीठ पीछे की खबर नहीं है, इतने बड़े हैं जैसे गांव का चौधरी होता है। रसूलुल्लाह के इल्म को पागलों और बच्चों से तस्बीह दी गई, रसूलुल्लाह की शान को अल्लाह की शान के आगे जमाल से ज्यादा जलील कहा गया। मीलादुन नबी, मेराजुन नबी, शफातुन नबी, हयातुन नबी का मजाक उड़ाया गया, वसीले रसूल की तौहीन की गई। जब वहाबियत ने हिंदुस्तान में इस तरह यलगार किया, भारत की जमीन मातम कदा हो गई। अल्लाह, शिमाल और जुनूब का कोना कोना सिसक रहा था, मशरिक और मगरिब तड़प रहा था, पूरा मुल्क सोगवार था, अकीदतमंद बेचैन और बेकरार थे, हक परस्तों की आवाज हंगामों में दबाई जा रही थी। नामूसे रसालत पर मर मिटने वाले बेआब मछली की तरह तड़प रहे थे। आप तवज्जो कीजिए, ऐसे होलनाक फिजा में हक परस्तों की सदाए हक रंग लाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आहो फिजा बाबे इजाबत से टकरा गई, बरेली की जमीन मोतबर हो गई, इकबाल मंदी का सितारा चमका, शबे तैजूर के तार तार हो गए, अल्लाह की कुदरत मुस्कुरा पड़ी और खुर्शीदे विलायत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, महताबे मुजद्दिदियत उफके बरेली पर नमूदार हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत मोहतरम सामईन किराम, एक लम्हा की मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। आला हजरत ने 10 शव्वाल को आंख खोला, तवज्जो है ना पूरी। नबी के मुकद्दस आशिक आला हजरत फाजिले बरेलवी इसी बरेली में तो कह रहे थे, गुस्ताखो, नादानो, तुम्हारा सीना सरापा कीना है
اور امام احمد رضا کا سینہ سراپا مدینہ ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اب گستاخیوں کے تیر امام احمد رضا مدینے نہ جانے دیں گے. اسے بریلی میں اپنی چھاتی پہ روکیں گے, اپنے سینے پہ روکیں گے, اپنی پیشانی پہ روکیں گے. بتا دیا اعلیٰ حضرت نے, بدعقید و ہوش میں رہنا. امام احمد رضا کو جینے میں وہ مزہ نہیں آتا جو مدینے والے کے نام پر مر جانے میں آتا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. حضرات ایک بات اور سنیے. 10 شوال المکرم کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بریلی کی زمین پر آنکھ کھولا. 10 تاریخ کو عربی مدرسے کھل گئے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. کتابوں کا آغاز ہو گیا. میں نے کہا کان کھول کر سن لو, صحیح بخاری صحیح پڑھنا, ماشاء اللہ. ورنہ تمہاری خیانتوں کو پردہ فاش کرنے کے لیے امام احمد رضا آ گئے ہیں. سبحان اللہ. عشق رسول کا پہرے دار بریلی میں آ گیا. سبحان اللہ. اور جب لوگوں نے ترجمے میں من گھڑت کیا اور منمانی کی تو اعلیٰ حضرت نے کہا ٹھہرو, یہ کنزولی مان لے لو. سبحان اللہ. جب لوگوں نے اسی بھارت میں قصیدہ خوانی کی, راجاؤں مہاراجاؤں کی تعریفاتیں ہونے لگی تو اعلیٰ حضرت نے کہا ٹھہرو, ہدایت کے بخشش لے لو. جب اسی ملک میں لوگ بیجا فتویٰ دینے لگے اعلیٰ حضرت نے کہا ٹھہرو, فتاوی رضویہ لے لو. محترم سامعین کرام, ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہت پیار اور محبت کے ساتھ. بولو, پوری توجہ ہے نا؟ ذہن مکمل طور پر آپ کا حاضر ہے؟ الحمدللہ. اعلیٰ حضرت نے بتا دیا کہ اب اگر قرآن میں منمانی کی, حدیث کا مفہوم غلط بتایا تو سن لو, اگر رائے بریلی کی رائے بدلے گی تو باس بریلی کا باس اٹھے گا. واہ سبحان اللہ. اچھا یار کیا کریں, جو سنی ہے نا, جانتے ہو وہ اچھی طرح جانتا ہے, ہم سنیوں کا دل بھی عاشق امام احمد رضا ہے اور ہمارا دماغ بھی عاشق احمد رضا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ دماغ چلتا رہتا ہے, دل مطمئن ہو جاتا ہے, اور کبھی دل مطمئن نہیں ہوتا, دماغ مان لیتا ہے. مگر سن لو آخری جملہ دیکھو, غور کرنے کا مقام ہے. آخری بات سنیے, دل دماغ دونوں عاشق امام احمد رضا ہیں. چاہے ایمان ابو طالب کا مسئلہ ہو, چاہے حضرت امیر معاویہ کا معاملہ ہو, چاہے یزید پلید دہشت گرد آتنکی کی بات کیوں نہ ہو, اعلیٰ حضرت جو تحقیق فرماتے جاتے ہیں اور جو موقف بتاتے جاتے ہیں, ہم اہل سنت و جماعت اسے قبول کرتے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا دل بھی احمد رضا کا مقلد ہے اور ہمارا دماغ بھی اعلیٰ حضرت کا مقلد ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. سبحان اللہ.